اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، پچھلے ایپیسوڈ میں عمرہ قضا کا واقعہ پیش کیا گیا۔ اب مارکہ موتا یعنی بیٹل آف موتا پیش خدمت ہے۔ موتا اردن یعنی جارڈن میں بلقا کے قریب ایک جگہ کا نام ہے، جہاں سے بیت المقدس 2 مرحلے پر واقع ہے۔ یہ جنگ یہیں ہوئی تھی۔ یہ جنگ جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری مطابق اگست یا ستمبر سن 629 عیسوی میں لڑی گئی تھی۔ اس جنگ کی وجہ یہ تھی کہ سن 628 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبلیغی دعوتی خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا تھا، لیکن غسانی سردار شرجیل بن عمرو جو قیصر و روم کا گورنر تھا، اس نے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر کے بے رحمی سے قتل کر دیا۔ زاد المعاد اور فتح الباری کے 2 روایتوں کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بہت سخت گراں گزری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقہ پر فوج کشی کے لیے 3000 کا لشکر تیار کیا، جو کہ اب تک کا سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا۔ صحیح بخاری باب غزوہ موتا کے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا اور فرمایا، اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر، اور جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے۔ مختصر السیرہ کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے لیے سفید پرچم باندھا اور اسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ رحمۃ للعالمین کی روایت ہے کہ لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ جس مقام پر حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے گئے تھے، وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں، اور اگر اسلام قبول کر لیں تو بہتر، ورنہ اللہ سے مدد مانگیں اور لڑائی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو، اور دیکھو، بدعہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے، کسی عورت اور انتہائی عمر رسیدہ بڈھے کو اور گرجے میں رہنے والے تارک الدنیا کو قتل نہ کرنا، کھجور یا کوئی درخت نہ کاٹنا، اور کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا۔ ابن ہشام اور زاد المعاد کی روایتوں کے مطابق جب لشکر روانہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مشایت کرتے ہوئے ثنیہ الوداع تک تشریف لے گئے اور وہیں سے اسے الوداع کہا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ مقام معان تک بڑھے اور چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر جاسوسوں نے خبر دی کہ حاکم موتا شرجیل بن عمرو نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے 1,00,000 جرار فوج تیار کر رکھی ہے، اور 1,00,000 فوج کے ساتھ موتا سے تھوڑی دور پیچھے وادی بقا میں خود قیصر روم خیمہ زم ہے۔ اس دشمن کی فوج کی تعداد 2,00,000 اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ مسلمان 2 دن تک معان میں ٹھہرے رہے اور باہم مشورہ ہوتا رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط لکھا جائے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور امداد کا انتظار کیا جائے۔ ابھی کوئی خاص رائے قائم نہ ہوئی تھی کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے لوگوں کو اپنی طرف مخاطب کیا اور کہا، تم لوگ شہادت کی جستجو میں نکلے ہو۔ کفار سے ہم گنتی یعنی اعداد و شمار اور قوت کے ذریعے نہیں لڑتے، بلکہ ہم اس دین کے ذریعے لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہم کو مشرف کیا ہے۔ پس مقام موتا اور لشکر ہرقل کے طرف پیش قدمی کرو اور اپنے لشکر کا میمنہ اور میسرہ درست کر کے کفار کا مقابلہ کرو۔ اس کا نتیجہ ان دو نیکیوں سے خالی نہ ہوگا، یا تو ہم فتح حاصل کریں گے یا شہادت میسر ہوگی۔ بالآخر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہادرانہ کلام سن کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ تمام مسلمانوں میں جوش اور شہادت کا شوق پیدا ہوا اور دشمن کی جانب پیش قدمی شروع کر دی اور موتا میں لشکر کی جنگی ترتیب قائم کی۔ اس کے بعد موتا ہی میں فریقین کے درمیان ٹکراؤ ہوا اور نہایت تلخ لڑائی شروع ہو گئی۔ 3000 کی فوج 2 لاکھ ٹڈی دل کی طوفانی حملوں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ عجیب و غریب معرکہ تھا۔ دنیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانباز سپاہیوں کے ایمان کی باد بہاری چلتی ہے تو اسی طرح کے عجائبات ظہور میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے علم ہاتھ میں لیا اور لڑتے ہوئے کفار کو قتل کرتے ہوئے بہت آگے نکل گئے، پھر دشمن کے گھیرے میں پھنس گئے اور شہید ہو گئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے شہید ہوتے ہی جھنڈا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا اور بڑی بہادری سے لڑتے رہے اور دشمن کو قتل کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ آخر ان کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا، پھر وہ پیدل ہی دشمن سے لڑتے رہے۔ بالآخر ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا، مگر انہوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا۔ جب بایاں ہاتھ بھی کٹ کر گر گیا تو گردن سے علم کو لگا کر سینے سے سنبھالے رکھا، یہاں تک کہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ امام بخاری نے نافع کے واسطے سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں نے جنگ موتا کے روز حضرت جعفر کے پاس، جب کہ وہ شہید ہو چکے تھے، کھڑے ہو کر ان کے جسم پر نیزے اور تلواروں کے 50 زخم شمار کیے۔ ان میں سے کوئی بھی زخم پیچھے نہیں لگا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر علم کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ تھوڑی دیر لڑ کر یہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ایک صحابہ جن کا نام ثابت بن ارقم تھا نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار منتخب کیا۔ واضح رہے کہ مسلمان ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پہلی بار اسلام کی طرف سے جو جوہر شجاعت دکھانے کا موقع ملا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لیتے ہی نہایت پرزور جنگ کی۔ صحیح بخاری میں خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانی یعنی چھوٹی سی تلوار باقی بچا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا ہی کے روز، جب کہ ابھی میدان جنگ سے کسی قسم کی اطلاع نہیں آئی تھی، وحی الہی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید نے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر ابن رواحہ نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں
یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا۔ ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگی قابلیت کا سب سے بڑا اعتراف یہ تھا کہ خود اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو سیف اللہ کا خطاب عطا کیا گیا۔ خالد بن ولید کی جنگ میں حکمت عملی اور لشکر کے نظام اور طریقۂ کار کا تفصیلی جائزہ کے لیے فتح الباری اور زاد المعاد کی روایتوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس جنگ میں 12 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ رومیوں کے مقتولین کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنا فتح مند لشکر لیے ہوئے مدینے کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل کر کچھ دور تک استقبال کے لیے تشریف لے گئے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کے خطاب کی خوشخبری سنائی۔ اس معرکہ نے مسلمانوں کی ساکھ اور شہرت میں بڑا اضافہ کیا۔ اس کی وجہ سے سارے عرب تعجب میں تھے، کیونکہ رومیوں کی 2 لاکھ فوج سے ٹکر لے کر مسلمانوں کی صرف 3000 تعداد والی فوج واپس آ گئی اور ساتھ میں کچھ مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ بہرحال عرب قبائل کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ مسلمان ایک دوسرے ہی طرز کے لوگ ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے مؤید منصور ہیں اور ان کے رہنما واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عرب کے تمام ضدی قبائل جیسے بنو سلیم، غطفان، ذبیان اور بنو افزارہ وغیرہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ فتح مکہ کا جائزہ لیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔